ایک دور دراز ایرانی گاؤں کے ہاسپٹل میں آج ایک عجیب سی بے چینی اور سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیرت اور خوف کے عالم میں ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ آخر 15 مہینے کے غیر معمولی عرصے کے بعد مریم نے کس چیز کو جنم دیا ہے۔ ہاسپٹل کا ماحول اس قدر بھاری تھا کہ سانس لینا محال لگ رہا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر جو انسانی جسم کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں ماہر تھے، آج حیرت اور بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ نرسیں بھی خوف اور پریشانی میں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سائنسی حقیقت ہے یا قدرت کا کوئی ایسا راز جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ مریم ایک معصوم اور نیک لڑکی تھی جس کے والدین بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی جو بڑی محنت اور مزدوری کر کے اس کی پرورش کرتی تھی۔ مریم بہت ہی عبادت گزار اور قرآن کی حافظہ تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتی۔ اس کی آواز میں ایسا تاثر تھا کہ لوگ دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر سننے لگتے تھے۔ اس کی دادی اپنی پوتی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ہر وقت شکر ادا کرتی تھی، مگر پھر اچانک ایک دن مریم کو بخار اور پیٹ میں شدید درد ہوا جو وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اس کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا جسے لوگ سمجھ نہ سکے۔ دادی نے اسے عام بیماری سمجھ کر دیسی علاج شروع کر دیا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ آہستہ آہستہ درد بڑھتا ہی گیا اور حالات خراب ہوتے گئے۔ گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ نے کہا یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے اور کچھ نے اسے بدنام کرنا شروع کر دیا، اور پھر جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ مریم حاملہ ہے اور یہ سب گناہ کا نتیجہ ہے۔ یہ بات اتنی پھیل گئی کہ دادی اور مریم کا جینا مشکل ہو گیا۔ لوگ ان پر طنز کرتے اور برا بھلا کہتے، مگر مریم ہر حال میں صبر کرتی اور قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتی۔ وہ اپنی دادی کو تسلی دیتی کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہی انصاف کرے گا۔ دادی ہر رات روتی مگر مریم مضبوط ایمان کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کرتی رہی۔ گاؤں کے ایک بگڑے ہوئے لڑکے نے بھی جھوٹی باتوں کو ہوا دی اور الزام لگایا کہ اس نے مریم کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، جس کے بعد لوگوں کا ظلم اور بڑھ گیا۔ مگر مریم پھر بھی خاموش رہی اور اللہ پر بھروسہ کرتی رہی۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ دونوں گاؤں کے باہر کھیتوں میں کھڑے تھے اور یقیناً یہ جو بوس مریم اٹھائے پھر رہی ہے یہ اسی قاسم کا ہے، اور یہ اس کی پارسائی کا دھاوا محض لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے۔ قاسم اور سلیمان کے جھوٹے دعوے سامنے آنے سے گاؤں میں شک و شبہ کی فضا اس قدر گہری ہو گئی کہ جو لوگ پہلے خاموش تھے وہ بھی اب اس پر یقین کرنے لگے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ دادی کا دل جانتا تھا کہ ان کی مریم پاک دامن ہے۔ اس نے کبھی گھر کی دہلیز پار نہیں کی، مگر قاسم کے نام کے ساتھ جڑی اس تہمت نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہر طرف ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ گاؤں والوں کا غصہ اور نفرت اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے اسی وقت متفقہ طور پر دادی کے گھر کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دکانداروں نے انہیں سودا سبز دینا بند کر دیا۔ محلے والوں نے ان سے بات چیت ترک کر دی۔ کوئی ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کی چھوٹی سی مالی مدد کرنے کو تیار تھا۔ وہ دونوں ایک طرح سے اپنے ہی گھر میں قیدی بن کر رہ گئے تھے، جہاں بھوک، بیماری اور لوگوں کے تانے ان کا مقدر بن چکے تھے۔ 15 مہینے کا طویل صبر گزر چکا تھا اور مریم کی حالت اب تشویشناک حد تک خراب ہو چکی تھی۔ اس کا چلنا پھرنا تو بہت دور کی بات، اب اس کا بستر پر کروٹ لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن بستر پر نڈال لیٹی رہتی۔ اس کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور پیٹ کا غبار اس قدر خوفناک حد تک بڑھ گیا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جاتی۔ بس اس کے خشک اور پیلے ہونٹ مسلسل قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے رہتے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے جسم میں ابھی زندگی کی کوئی رمق باقی ہے۔ دادی کی آنکھوں کی بینائی مسلسل رونے اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے بہت حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں دھندلا دکھائی دینے لگا۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دروازے پر جا کر دستک دے اور کس سے مدد مانگے۔ اس بے بسی کے عالم میں وہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی، اے میرے پروردگار، اب تو ہی کوئی معجزہ دکھا۔ میری مریم تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے۔ تبھی ایک دن جیسے ان کی دعاؤں نے عرش کو ہلا دیا ہو، گاؤں کی مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہوا کہ تہران کے ایک بہت بڑے اور معروف اسپتال کی طرف سے گاؤں میں ایک مفت میڈیکل کیمپ لگایا جا رہا ہے، جس کی سربراہی ڈاکٹر علی کر رہی ہے، جو پورے ملک کے مانے ہوئے اور انتہائی قابل سرجن ہیں۔ یہ اعلان سن کر دادی کے مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ انہیں لگا اللہ نے ان کی سن لی ہے اور ڈاکٹر علی کی صورت میں کوئی فرشتہ ان کی مدد کو آ رہا ہے۔ دادی نے جب اس کیمپ کی تفصیل سنی تو پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مریم کو وہاں ضرور لے کر جائیں گی۔ انہوں نے اپنے کمزور جسم کے ساتھ بڑی مشکل سے گاؤں کے ایک شخص سے پرانی لکڑی کی گاڑی لی اور ایک پڑوسن کی مدد سے مریم کو اس گاڑی پر لٹایا۔ مریم کا ہر سانس تکلیف کے ساتھ نکل رہا تھا۔ دادی اس گاڑی کو دھکیلتی ہوئی کیمپ کی طرف چل پڑی۔ یہ راستہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ گاؤں والے اس کی حالت کو دیکھ کر تانے دیتے اور عورتیں دروازوں سے جھانک کر کہتی،
لو دیکھو 15 مہینے کا گناہ جا رہا ہے۔ دادی نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور نہ کسی کو جواب دیا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف کیمپ تک پہنچنا تھا۔ ڈاکٹر علی کے کیمپ میں مریضوں کا بہت بڑا ہجوم تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، مگر جب ڈاکٹر علی کی نظر اس کمزور گاڑی پر پڑی جس پر ایک نہایت لاغر لڑکی لیٹی ہوئی تھی تو وہ فوراً چونک گئے۔ مریم کا چہرہ درد سے پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون تھا جو عام مریضوں میں نہیں ہوتا۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر علی کا دل دہل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کو حکم دیا کہ باقی مریضوں کو روکو اور اس مریضہ کو فوراً میرے کمرے میں لاؤ۔ ڈاکٹر علی نے جب مریم کا ابتدائی معائنہ کیا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اسٹیتھوسکوپ ہٹایا اور دادی کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں تھے۔ ڈاکٹر علی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اماں مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ حالت کب سے اور اب تک تم لوگ اسے کسی بڑے ہاسپٹل کیوں نہیں لے گئے؟ دادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، ڈاکٹر صاحب پورے 15 مہینے ہو گئے ہیں میری مریم اس عذاب میں تڑپ رہی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، شہر کے اسپتالوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، گاؤں کے حکیموں سے علاج کرواتے رہے، اور جب پیٹ بڑھنے لگا تو لوگوں نے جینا مشکل کر دیا۔ سب کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے اور یہ اسی کا بوجھ ہے۔ ڈاکٹر علی یہ سن کر غصے اور افسوس سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا جو تکلیف کے باوجود قرآن پڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر علی نے دادی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اماں یہ کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی حمل ہے، یہ ایک میڈیکل بیماری ہے جس میں ہیضے کے اندر ایک رسولی نما ماس بن جاتا ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے اور حمل جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ماس اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کا علاج صرف بڑے ہاسپٹل میں ممکن ہے۔ ہمیں اسے فوراً تہران لے جانا ہوگا ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر دادی کے آنسو مزید تیز ہو گئے، مگر ساتھ ہی ان کے دل میں ایک امید بھی جاگ اٹھی کہ ان کی بیٹی بے گناہ ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر علی باہر آئے تو گاؤں والوں کا ہجوم جمع تھا، وہ سب حقیقت جاننے کے منتظر تھے۔ ڈاکٹر علی نے غصے سے کہا، تم لوگ کتنے ظالم ہو جو ایک بیماری کو گناہ سمجھ کر ایک معصوم جان کو تکلیف دیتے رہے ہو۔ اندر ایک لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑی ہے اور تم نے اس پر تہمت لگا دی ہے۔ لوگوں پر خاموشی چھا گئی، مگر پھر سلیمان آگے آیا اور طنزی انداز میں بولا، ڈاکٹر صاحب آپ شہر کے لوگ ہیں، آپ کو دیہات کی حقیقت معلوم نہیں، ہم نے خود اسے قاسم کے ساتھ دیکھا ہے، یہ بیمار نہیں ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر علی کا پاڑا چڑھ گیا۔ انہوں نے سلیمان کو گھورا اور کہا، تم جیسے لوگ بغیر ثبوت کی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتے ہو، تمہاری جہالت پورے معاشرے کے لیے زہر ہے۔ میں ایک سینئر سرجن ہوں اور میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ یہ رسولی ہے اور یہ کوئی حمل نہیں ہے۔ میں اسی وقت ایمبولینس منگوا رہا ہوں اور مریم کو تہران لے کر جا رہا ہوں، اور کان کھول کر سن لو، اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی اسے یہاں روکنے یا ان کے بارے میں مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی تو میں تم سب کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلانے اور ایک مریض کی جان خطرے میں ڈالنے کے جرم میں پولیس رپورٹ درج کراؤں گا۔ ڈاکٹر علی کی اس کھری دھمکیوں اور ان کے جلال کو دیکھ کر سلیمان سمیت سب کے منہ بند ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز گاؤں کی فضا میں گونجی اور مریم کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا۔ دادی بھی روتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور ڈاکٹر علی نے ڈرائیور کو تیزی سے تہران کی طرف روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ تہران کے اس شاندار جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہاسپٹل میں مریم کو ایمرجنسی میں داخل کر دیا گیا۔ فوری طور پر اس کے مختلف ٹیسٹ اور اسکین شروع کر دیے گئے۔ جب مکمل رپورٹ سامنے آئی تو ہاسپٹل کے تمام سینئر ڈاکٹرز اور سرجنز کے ہوش اڑ گئے۔ چیف سرجن ڈاکٹر رضا نے ہسپتال کے کانفرنس روم میں ایک ہنگامی میٹنگ طلب کر لی جہاں ایک بڑی اسکرین پر مریم کی رپورٹس دکھائی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر رضا نے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے تشویشناک انداز میں کہا، علی تم یہ کیسا کیس لے آئے ہو؟ یہ ماس 15 مہینوں میں اس قدر سخت اور پھیل چکا ہے کہ اس نے جگر اور دل کے حصوں کو اپنے گرد جکڑ لیا ہے۔ تم خود دیکھو، یہ رسولی دل کے واولز پر دباؤ ڈال رہی ہے، اس کو آپریشن کرنا سیدھا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ اس کے بچنے کے امکانات صرف 1% ہے، اور وہ بھی تب جب ہم آپریشن کے دوران خون بہنے کو قابو میں رکھ سکے۔ میں اس اسپتال کے چیف سرجن کی حیثیت سے اتنے بڑے خطرے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہماری ایک معمولی غلطی اس کی جان لے سکتی ہے اور ہاسپٹل کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔ ڈاکٹر علی جو خاموشی سے یہ سب سن رہے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، سر ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارا کام موت سے ڈر کر پیچھے ہٹنا نہیں بلکہ آخری لمحے تک لڑنا ہوتا ہے۔ آپ مریم کو نہیں جانتے، اس نے 15 مہینے تک تانے اور اذیت برداشت کی مگر اس کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ کیا ہم اسے بغیر کوشش کے مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ میرے لیے 1% امید بھی بہت ہے۔ میں خود اس آپریشن کی قیادت کروں گا اور پوری ذمہ داری لوں گا، بس آپ مجھے آپریشن تھیٹر اور بہترین ٹیم دے دے۔ کانفرنس روم میں طویل بحث کے بعد آخر کار ڈاکٹر علی کے جذبے کے سامنے ڈاکٹر رضا کو ہار ماننا پڑی
اور انہوں نے آپریشن کی اجازت دے دی، مگر سب جانتے تھے کہ ایک نہایت ہی خطرناک فیصلہ ہے۔ آپریشن سے ایک رات پہلے ہاسپٹل کے خاموش کمرے میں، جہاں صرف مشینوں کی آواز آ رہی تھی، ڈاکٹر علی مریم کو دیکھنے آئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ خوفزدہ ہوگی، مگر منظر مختلف تھا۔ مریم تکیے کے سہارے بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ ڈاکٹر علی اس کے پاس بیٹھ گئے اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولے، بیٹا کل تمہارا مشکل آپریشن ہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مریم نے قرآن پاک بند کر کے احترام سے رکھا اور مسکرا کر بولی، ڈاکٹر انکل، مجھے کس بات کا ڈر ہو؟ جو جان اللہ نے دی ہے وہ اسی کی امانت ہے، جب وہ چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اگر وہ مجھے بلانا چاہتا ہے تو میں خوشی سے جاؤں گی، وہاں مجھے کوئی تانے نہیں دے گا، اور اگر وہ مجھے زندگی دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی۔ آپ اپنا کام کیجیے، مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر علی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے بیٹا۔ اگلے دن آپریشن تھیٹر مکمل تیار تھا۔ عملہ پریشان تھا، سب مریم کے لیے دعا کر رہے تھے۔ دادی نے جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر کر دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر علی اور ان کی ٹیم نے آپریشن شروع کیا۔ ابتدائی 2 گھنٹے سب ٹھیک رہا، مگر اچانک ایک باریک رگ کٹ گئی اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکن کم ہونے لگی۔ ڈاکٹر علی نے کوشش جاری رکھی، مگر خون رک نہیں رہا تھا۔ اسسٹنٹ ڈاکٹر فاروق نے کہا، سر ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، مگر ڈاکٹر علی نے کہا، نہیں، ہم نہیں رکیں گے، میں اسے بچاؤں گا۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک حیران کن منظر پیش آیا۔ مریم کے ہونٹ جو بے حس ہونے چاہیے تھے اچانک حرکت کرنے لگے، اور بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جسے سن کر وہاں موجود سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ وہ انتہائی تشویش اور روحانی سوچ کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ روح پرور الفاظ جب اس مشینوں سے بھرے کمرے میں گونجے تو ڈاکٹر علی اور ان کی پوری سرجیکل ٹیم جہاں تھی وہیں رک گئی۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور جسموں میں ایک لرزش ہی دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ میڈیکل سائنس کی طویل تاریخ میں ایسا ہونا مکمل طور پر ناممکن تھا کہ ایک مریض جس کا دماغ اینستھیزیا کے باری ڈوز کے زیر اثر مکمل طور پر بے حس ہو، وہ اتنی روانی کے ساتھ اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہو۔ یہ منظر اتنا جلال والا تھا کہ سب ڈاکٹرز خوف اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پیچیدہ آپریشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک غیر ملکی سرجن بھی وہاں موجود تھے، جو کسی بھی مذہبی یا خدائی طاقت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ شیشے کے اس پار سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے، اور ان کے چہروں پر حیرت چھا گئی۔ مریم کی آواز سن کر وہ بھی بے خود ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا سائنسی دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک عظیم طاقت موجود ہے، جو انسانی عقل سے بہت آگے ہے۔ مریم کی تلاوت کی آواز جیسے اس آپریشن تھیٹر میں موجود تھکے اور ڈاکٹروں کے لیے آسمانی مدد بن گئی۔ ان کے دلوں میں جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ سکون اور حوصلہ آ گیا۔ ڈاکٹر علی کے ہاتھوں میں نئی طاقت آ گئی۔ انہوں نے بے ساختہ اللہ اکبر کہا اور تیزی سے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ کٹی ہوئی رگ کو جوڑنا جو پہلے ناممکن لگ رہا تھا اب آسان ہونے لگا، جیسے کوئی غیبی مدد ان کی رہنمائی کر رہی ہو۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آخرکار ڈاکٹر علی اس 15 مہینے پرانے بوجھ کو مریم کے جسم سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب اس بھاری ماس کو احتیاط سے ٹرے میں رکھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ کوئی عام رسولی نہیں تھی، بلکہ ایک سخت پتھر کی شکل اختیار کر چکی تھی، جس نے اس کے اندرونی اعضاء کو جکڑ رکھا تھا۔ یہ ایک عجیب اور نایاب میڈیکل کیس تھا، جس نے بڑے بڑے سرجنز کو بھی حیران کر دیا کہ ایک کم عمر لڑکی نے اتنے عرصے تک یہ تکلیف کیسے برداشت کی۔ آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور مریم کی حالت اب سنبھل چکی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر نارمل ہو گئے۔ ڈاکٹر علی جب آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو ان کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے، مگر چہرے پر سکون تھا۔ باہر بیٹھی دادی بے تابی سے اٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، میری مریم کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر علی نے مسکرا کر کہا، اماں آپ کی مریم بالکل محفوظ ہے، اس نے موت کو شکست دے دی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں بلکہ صبر و ایمان کی مثال قائم کی ہے۔ یہ سن کر دادی سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ یہ خبر جلد ہی میڈیا پر پھیل گئی اور پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ گاؤں والے جو پہلے مریم پر الزام لگا رہے تھے اب شرمندہ ہو گئے۔ وہ ٹی وی کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے اور اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے۔ سب سے زیادہ پشیمان سلیمان تھا، جس نے جھوٹی بات پھیلا کر مریم کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی ایک جھوٹی بات نے ایک معصوم لڑکی کو کتنی تکلیف دی ہے۔ جس وقت یہ خبر میڈیا پر نشر ہونا شروع ہوئی کہ تہران کے ایک جدید اسپتال میں ایک حیران کن آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، تو ایک عالی شان محل میں بیٹھے ملک کے مشہور بزنس مین سیٹھ تیمور کی نظر جب ٹی وی اسکرین پر مسکراتی ہوئی مریم کے نورانی چہرے پر پڑی تو ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر زمین پر ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، اسکرین کے قریب جا کر غور سے دیکھنے لگے۔ یہ وہی مریم تھی جس نے ایک وقت میں ان کی مدد کی تھی،
جب وہ خوفناک حادثے کے بعد اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے اور ایک فقیر کی طرح اس گاؤں میں آ گئے تھے۔ اس وقت جب پورے گاؤں نے مریم اور اس کی دادی کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور وہ خود شدید تکلیف میں تھی، تب بھی وہ اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دے دیا کرتی تھی۔ سیٹ تیمور کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر گھوم گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نیک بچی کا حق ضرور ادا کریں گے۔ کچھ دن بعد جب مریم مکمل صحت یاب ہو گئی تو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ دادی اسے لے کر واپس گاؤں آ گئی، مگر آج گاؤں کا منظر بدل چکا تھا۔ مریم کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع تھا، جن کے چہروں پر شرمندگی تھی۔ جیسی مریم دادی گاڑی سے اتری تو وہی عورتیں جو پہلے تانے دیتی تھی اب روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ اسی دوران سلمان بھی آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں سچی ندامت تھی۔ وہ مریم کے سامنے کھڑا ہوا اور روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو مریم، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا اور تمہاری زندگی مشکل بنا دی۔ مریم نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، جب اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں بھی تم سب کو معاف کرتی ہوں۔ ابھی یہ منظر جاری تھا کہ گاؤں میں قیمتی گاڑیاں آ کر رکی۔ ان میں سے سیٹ تیمور باہر آئے اور سیدھا مریم کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، شاید تم مجھے نہیں پہچانتی مگر میں وہی ہوں جسے تم نے مشکل وقت میں سہارا دیا تھا۔ آج میں تمہارا قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ مریم اور اس کی دادی کے لیے شہر میں گھر اور تمام اخراجات کا بندوبست کریں گے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، مگر مریم نے ادب سے کہا کہ وہ یہ مدد قبول کرتی ہے، مگر اس کی خواہش ہے کہ گاؤں میں ایک یتیم خانہ اور مدرسہ بنایا جائے جہاں بے سہارا بچیاں رہ سکیں اور قرآن سیکھ سکے۔ سیٹ تیمور نے فوراً اس بات کو مان لیا اور وعدہ کیا کہ وہ یہ کام ضرور کریں گے۔ اس واقعے نے سب کو یہ سبق دیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، مگر آخر کار انہیں عزت دیتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ آج مریم خوش ہے اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کو قرآن بھی سکھا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔